فرماتے ہیں اے صوبان تب سنو، وہ لوگ ہوں گے کہ لوگوں کی نظر میں اچھا عمل تو کرتا تھا، لوگوں کی نظر میں اچھا کام تو کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، حاجی صاحب بھی تھا۔ اے صوبان وہ لوگوں کے سامنے ہر طرح کے خیر کے کام میں مصروف رہتا تھا، اے صوبان وہ لوگوں کے سامنے ہر طرح کے اچھا کام کرتا تھا، لیکن وہی بندہ نماز پڑھ لیا، وہی بندہ ماہ رمضان میں روزہ رکھ لیا، وہی بندہ جو زکوٰۃ بھی دے دیا، وہی بندہ جو استطاعت کے بعد حج کر لیا، لیکن جب وہی بندہ تنہائی میں جاتا تھا، وہی بندہ جب رات کو سونے کے لیے جاتا تھا تو لوگوں کی نظر سے بچ بچ کر اور لوگوں کی نظر سے چھپ چھپ کر غلط کام کیا کرتا تھا، برائی کا ارتکاب کیا کرتا تھا، پاپ کیا کرتا تھا، پاپ کیا کرتا تھا۔ حدیث سمجھ میں آئی؟ حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسا انسان جو لوگوں کی نظر میں اچھا ہے، لوگوں کی نظر میں اچھا کام کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، لیکن وہی بندہ جب لوگوں کی نظر سے آڑ ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظر سے باہر چلا جاتا ہے تو وہ بندہ تنہائیوں میں غلط کام کرتا ہے، وہ بندہ تنہائیوں میں برائی کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو ایسا بندہ جو ظاہر میں نیکی کرتا تھا، کل قیامت کے روز ایسی نیکی اس کے لیے کوئی کام نہیں آئے گی میرے بھائیوں، اور اس کو جہنم کے عذاب سے اس کی نیکیاں نہیں بچا پائیں گی میرے بھائیوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے۔ کیوں؟ سب کے ہاتھ میں موبائل فون ہے۔ موبائل کی مثال دے کے جا رہا ہوں، نوجوانوں زیادہ تم سمجھو، سنو، تمہارے ہاتھ میں موبائل فون ہے، گھر میں چلا گیا، میری مائیں اور بہنیں ذرا آپ بھی سنیے، گھر میں چلے گئے، گھر میں جانے کے بعد نیٹ سے غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں غلط چیزوں کو، اب جا رہے ہیں، اب آپ گانا سن رہے ہیں، موبائل کے ذریعے سے فیک آئی ڈی بنا بنا کر لڑکیوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ عشق لڑا رہے ہیں، لڑکوں کے ساتھ۔ میری مائیں بہنیں، آپ بھی اپنے باپ سے چھپ کر، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بھائی سے، اپنے ہسبینڈ سے چھپ کر، اپنی بہن سے چھپ کر آپ موبائل سے غلط کام کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اب کوئی نہیں دیکھ رہا، جو دل کرے اب وہ کرو، جو مرضی اب وہ کرو، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اسی وجہ سے کل قیامت کے روز آپ اللہ کی نظر میں پکڑے جائیں گے۔ لیکن ہاں، اگر اللہ کے اندر، اگر لوگوں کے اندر اگر اللہ کا خوف ہوگا، لوگوں کے اندر اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ تنہائیوں میں بھی گناہ کرنے سے ڈرے گا اور ظاہر میں بھی وہ گناہ کرنے سے ڈرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کا میرا پیغام اور آج کا میرا میسج اور آج کا میرا سندیشہ آپ کے نام یہ ہے کہ آپ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لیجئے۔ اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر کامیابی پانا چاہتے ہیں تو ذرا دیکھیے کہ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو انسان گناہوں سے کس طرح بچ جاتا ہے۔ چند واقعوں کا ذکر، میں چند واقعات بھی میں آپ لوگوں کے سامنے لاتا ہوں، ذرا دیکھیے کہ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو کس طرح گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ایک واقعہ ہے اسود الغابہ فی المعرفۃ الصحابہ، ایک کتاب ہے، عربی میں کتاب ہے وہ، تو اس کتاب کے اندر ایک واقعہ ہے، بڑا زبردست واقعہ ہے، ذرا واقعہ کو ذرا سنیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ میری بات سمجھ پا رہے ہیں؟ আপনারা আমার কথা বুঝতে পারছেন تو؟ اچھا، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات۔ تو اس واقعہ کو ذرا دیکھیے اور ذرا دیکھیے کہ اللہ کا ڈر کیا چیز ہے۔ ایک اسود الغابہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر راستے سے جا رہے ہیں، راستے سے جا رہے ہیں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، راستے سے جا رہے ہیں، ایک سامنے میں ایک بہت بڑا جنگل ہے اور اس جنگل میں ایک نوجوان لڑکا بکریاں چرا رہا ہے، نوجوان لڑکا بکریاں چرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے پاس پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد اس کی آزمائش کے خاطر، اس کا امتحان لینے کے لیے، اس کا ایگزام لینے کے لیے، اس کو پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے سامنے جا کر یہ کہتے ہیں کہ اے نوجوان، آپ کے پاس تو بہت ساری بکریاں ہیں، اے نوجوان آپ کے سامنے تو بہت ساری بکریاں ہیں، میں مسافر ہوں، میں دور سے آ رہا ہوں، میں بھوک سے پریشان ہوں،
مجھے بھوک لگی ہے، آپ ایک بکری مجھے بیچ دو، مجھے فروخت کر دو۔ بینی شاتن کا اے نوجوان، آپ کے پاس تو بہت ساری بکریاں ہیں، ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے بیچ دو، ان بکریوں میں سے ایک بکری تم مجھے فروخت کر دو۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ اجنبی شخص میں آپ کو جانتا نہیں، یہ اجنبی شخص میں آپ کو پہچانتا نہیں، آپ میرے نزدیک بالکل اجنبی ہیں، بالکل نان پرسن ہے۔ اے اجنبی شخص، آپ ایک بکری خریدنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم میرے سامنے جو اتنی ساری بکریاں ہیں، میں ان بکریوں میں سے ایک بکری کا بھی میں مالک نہیں ہوں۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ ان بکریوں میں سے میں ایک بکری کا بھی میں مالک نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو جگاڑ دیا۔ جگاڑ سمجھتے ہیں نا؟ جگاڑ سمجھتے ہیں؟ جگاڑ کس کو کہتے ہیں؟ جب آدمی کا کوئی غلط کام کرنا ہوتا ہے تو وہ جگاڑ تلاشتے ہیں۔ مثلا میں مثال دے کے جا رہا ہوں، آپ کے گاؤں میں ایک آدمی ہے جو اپنی لڑکے کی شادی میں ڈیمانڈ لے رہا ہے، تو کسی نے اس سے کہا کہ اے بیوقوف، تو لڑکے کی شادی میں ڈیمانڈ لے رہا ہے، تو جہیز لے رہا ہے۔ ارے ڈیمانڈ لینا، جہیز لینا حرام ہے۔ کتوں کا گوشت کھانا جس طرح حرام ہے، سور کا گوشت کھانا جس طرح حرام ہے، لڑکی والوں کے ساتھ شادی کے نام پر، ڈیمانڈ کے نام پر پیسہ وصولنا بھی کیا ہے؟ یہ بھی اسی طرح حرام ہے۔ تو اب وہ آدمی کیا جواب دے گا؟ اے مجھے منع کرتے ہو، ہمارے گاؤں میں دیکھا فلاں مولانا صاحب نے اپنے لڑکی کی شادی میں ڈیمانڈ لیا، لڑکی کی شادی میں جہیز لیا۔ یہ جگاڑ تلاشتے ہیں ہمیشہ غلط کام کرنے کے لیے۔ آپ لوگ بنگلہ بھی سمجھتے ہیں نا؟ بنگلہ میں ایک مثال دے کے میں جا رہا ہوں، آپ لوگوں کے لیے بنگلہ بول کے جا رہا ہوں۔ بنگلہ میں جگاڑ کسے کہتے ہیں؟ একটা যুবক ছেলে এসে আমাকে এসে বলছে যে মৌলানা তানভীর সাহেব, আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। আমি বললাম প্রশ্ন করতে চান, বলুন কি প্রশ্ন করতে চান। বলছে ভাত খাওয়ার কি দোয়া আছে? আমি বললাম অবশ্যই আছে। বলছে দুধ খাওয়ার দোয়া আছে? আমি বললাম হ্যাঁ অবশ্যই দোয়া আছে। বলছে সব কাজ করার দোয়া আছে? আমি বলছি হ্যাঁ আছে। বলছে বিড়ি খাওয়ার দোয়া আছে? ধট বোকা কোথায়কার, বিড়ি খাওয়া তো হারাম, বিড়ি খাওয়ার কোনো দোয়া হয়? তখন ও আমাকে বলছে তাহলে আপনি হয়তো হাদিস কোরআন ভালো করে পড়াশোনা করেননি। বলছে আচ্ছা, তার মানে বিড়ি খাওয়ার দোয়া আছে তুই জানিস? বলছে অবশ্যই জানি, আর বিড়ি খাওয়ার আগে তো দোয়াটা পড়ি আমি। বলছে আচ্ছা দোয়াটা বল দেখি। তখন ও বলছে যে বিড়ি খেতে বসিবে এই দোয়া পড়িবে। আচ্ছা আজীব ব্যাপার, বিড়ি খাওয়ার দোয়া? আচ্ছা বল দোয়াটা কি? দোয়াটা বলছে আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফিমা বেড়ি টানা। बोले ये बीड़ी पीने की दुआ है। तो जुगाड़, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर जो है ना, उसको जुगाड़ दे रहा है, उसके आजमाइश कर रहे हैं तो उसको जुगाड़ दे रहा है कि ऐ नौजवान, तुम्हारे सामने जो इतनी सारी बकरियां हैं, इनमें से एक बकरी तुम मुझे बेच दो, बीनी शातन, एक बकरी मुझे फरोख्त कर दो। अल्लाह की कसम जंगल में तुम्हारे सिवा और मेरे सिवा कोई नहीं। ऐ नौजवान, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, कोई देखने वाला भी नहीं। जब तुम घर में जाओगे, तुम्हारा मालिक जब तुमसे आस्क करेगा, तुमसे पूछेगा, तुमसे सवाल करेगा कि ऐ बता मेरी बकरियों में से एक बकरी कहाँ चली गई, मेरी बकरियों में से एक बकरी कहाँ खो गई। जब मालिक पूछेगा कि एक बकरी कहाँ चली गई, उसदुल गाबा का सही वाक़या है मेरे भाइयों। उसदुल गाबा फिल मारिफत सहाबा एक किताब है इब्न जज़ी रसी रहमतुल्लाह ताला की, उस किताब का वाक़या है। उस नौजवान से कह रहे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कि चलो एक काम करना, जब मालिक तुम्हारा पूछेगा कि बकरी कहाँ चली गई, तुम जवाब दे देना कि आज जंगल में एक भेड़िया आया था, चीर फाड़ खाने वाला एक दरिंदा आया था, एक भयानक जानवर आया था, और उसने बकरियों में से एक बकरी निगल लिया, बकरियों में से एक बकरी खाकर चला गया। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने उनको जुगाड़ दे दिया। अब उस नौजवान का जवाब सुनिए। यही चीज तो मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरे भाइयों, इसी चीज का पैगाम और इसी चीज का मैसेज और संदेश तो मैं आपको देना चाहता हूं मेरे भाइयों। तब उस नौजवान ने हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को जवाब दिया कि ऐ अजनबी शख्स सुनो, आप मुझे ये बता रहे हो, ऐ अजनबी आप मुझे ये मशवरा दे रहे हो
کہ میں جب اپنے مالک کے پاس جاؤں تم اسے جھوٹ بول دوں. تو سنو